یہ اعلان رضا ہے، یہ پیغام رضا ہے، یہ اعلان رضا شکار ہے۔ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں سرمایہ دار کو، اپنے آپ کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مکیش امبانی کے ڈرائیور سے بھی کمتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ارے اس کی تنخواہ اتنی ہے، ہم لوگ کی کیا حیثیت۔ اس طریقے سے کسی کے بلند و بالا عمارت کو دیکھا اور اپنے جھوپڑی کو دیکھا، کیا حیثیت ہم لوگ کی، جانے دو۔ اگر اپنے گھر کو دیکھا، کسی کے پکا مکان کو دیکھا، یار ہم لوگ کی کوئی حیثیت ہے، ہم لوگ کیڑا مکوڑا ہے، بے صبرا، ناشکرا، سمجھتا ہی نہیں ہے اپنی حیثیت کو، سمجھتا ہی نہیں ہے اپنے وقار کو۔ کسی کے عروج کو دیکھا، کسی کی ترقی کو دیکھا، کسی کے کامیابی کو دیکھا، کسی کے مکان کو دیکھا، اس کے مینٹیننس کو دیکھا، گاڑیوں کو دیکھا اور اپنی غریبی کو دیکھا تو کہتا ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالی نے اتنے احسانات ہم عاصیوں پہ کیا، اتنے احسانات آپ گن نہیں سکتے۔ سب سے پہلا احسان جو ہم لوگوں پہ اللہ نے کیا، پہلا احسان وہ یہ ہے کہ اس نے انسان بنا دیا۔ سب سے پہلا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنا دیا۔ اگر آپ غور کیجئے، اللہ تعالی چاہتا اپنی مرضی سے بنایا، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے انسان بنایا۔ اب اس پہ ٹھہر کے ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑا بناتا، مکوڑا بنا دیتا، مچھلی بنا دیتا، ذرہ بنا دیتا، کیڑا مکوڑا بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، جانور بنا دیتا، ہم کیا کرتے؟ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، جانور نہیں بنایا، کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، پیڑ پودا نہیں بنایا، اس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ انسان بنا دیا۔ یہ کم بڑی بات ہے۔ اب آپ اسی پہ غور کیجئے، اللہ چاہتا تو بکری بنا دیتا، اللہ چاہتا تو بیل بنا دیتا، کیا حشر ہوتا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ناک ویسی ہوتی، ہونٹ ویسا ہوتا، کان کیسا ہوتا، پاؤں کیسا ہوتا، اور اس کے بعد 2 سال کی عمر ہوتی، قصاب کی نظر پڑتی، چھری کے نیچے آتے، اوجھڑی کو بھی لوگ کھا جاتے۔ اللہ چاہتا بنا دیتا۔ اے اماں تم لوگ سن لو، تم لوگ بھی سنو غور سے، عورت بھی کم نہیں نہ ہے، دوسری عورت کو دیکھے گی کہ زیور میں لگی ہوئی ہے، ناک میں ہے، کان میں ہے، گلا میں ہے، ہاتھ میں ہے، ادھر میں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے گی ہماری کوئی حیثیت ہے کیا، سب سونا تو اس کے پاس ہے۔ ارے یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے دولت دیا نہ دیا، تو نے کچھ دیا یا نہ دیا، بہت بڑا احسان کر دیا کہ انسان بنا دیا۔ یہ کم بڑا احسان ہے؟ اب سوچئے کیا اثر ہوتا۔ ہم لوگ ناشکرا، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس سے بھی بڑا احسان اللہ نے ہم لوگوں پہ کیا ہے، میں بتا دوں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا، اور نہ میں پیسہ آپ سے لوں گا۔ سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا۔ یا اللہ جن لوگوں نے تیرا نام لیا ہے سب کا بگڑا کام بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ دل سے تجھے پکار رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ مولا محبت سے بیٹھے سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا انتقال کر جائے تو قبر و حشر میں سرخروئی نصیب فرما۔ دعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ دعا ٹھیک ہے؟ آپ بھی ٹھیک ہو جائیے گا۔ اس سے بھی بڑا احسان رب نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں انسان بنا کے احسان کیا، اور اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ بہت بڑا احسان ہے مسلمان بنایا۔ خدا
کیا ہے، اس نے رات میں فلاں گناہ کیا ہے، وہ لوگ رسوا ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی امت، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ آج لوگ راتوں کو گناہ کر رہے ہیں، دن میں بھی گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا سارا گناہ اگر کسی کو نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرما رہا ہے، اللہ ہمیں ذلیل نہیں فرما رہا ہے۔ اتنا سخت گناہ، اتنا بڑا بڑا گناہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ آگ کی بارش ہو گئی ہوتی، زلزلہ آ گیا ہوتا، وجود ختم ہو گیا ہوتا، گاؤں الٹ پلٹ ہو چکا ہوتا، لیکن اتنا گناہ کرنے کے بعد بچے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وہ اسی رسول کے قدموں کی برکت ہے جس رسول کی شان یہ ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، آپ کی شان یہ ہے کہ میدان محشر میں نبیوں میں سب سے پہلے میرے نبی کے لیے دروازہ جنت کھولا جائے گا۔ میرے نبی وہ ہے کہ حوض کوثر پر میرے نبی کا قبضہ ہوگا، پل صراط کے پاس میرے نبی کی چلے گی، رب سلم کہتے ہوئے اپنی امت کے بیڑا کو پار لگائیں گے۔ حشر میں جب تک میرے نبی کی شفاعت نہیں ہوگی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس رسول کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں جو پوری دنیا سوتی ہے، وہ آمنہ کا لال اپنی امت کے غم میں راتوں کو روتا ہے، راتوں کو بلکتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس رسول کی امت میں پیدا فرمایا جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرے، باپ سے بھی زیادہ محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کم بڑی بات ہے، اس کو آپ لوگ احساس نہیں کرتے ہیں، کتنا بڑا احسان ہے بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کے احسانات کو آپ گر نہیں سکتے۔ سنیے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا جمال والا، کمال والا، حسن والا، خوبصورت، اتنا بنایا کہ 18,000 مخلوقات کا حسن ایک طرف، انسان کا حسن ایک طرف۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ نے کسی دوسرے کو دیکھا، آپ آسودہ قاتل ہو گئے۔ کسی کا رنگ گورا ہے، آپ کا ذرا نیچے ہے، آپ نے دیکھا ہم ٹھیک نہیں ہے۔ کسی تندرست کو دیکھا، آپ کی ہڈی نکلی ہے، ہم ٹھیک نہیں ہے۔ ارے آپ کا بھی حسن دیکھیے، بکری کا حسن، بھینس کا حسن، 18,000 مخلوقات جو ہے سب کا حسن دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ حسین بنایا ہے وہ انسان کو بنایا، یہ ہم لوگ کو۔ لیکن کیا کہیے گا، سنیے اب کیسے جمال والا بنایا ہے، غور سے۔ بھینس کے پاس بھی ناک ہے، ہمارے پاس بھی ناک ہے۔ بکری کے پاس ہونٹ ہے، لپ ہونٹ ہے نا، ہم لوگ کے پاس بھی ہونٹ ہے، غور کیجئے گا۔ ہاتھی کے پاس کان ہے، ہمارے پاس بھی کان ہے، برابر ہے؟ دونوں کان ناک سب برابر ہے؟ فرق ہے نا بھائی۔ اب سنیے، اب غور کیجئے، اگر ہم لوگ کا سب فیس اوکے ہے، اگر کان صرف ہاتھی کی طرح ہوتا تو ہم لوگ کا منہ کیسا لگتا؟ ذرا غور کیجئے۔ اگر مان لیجئے بھینس کی طرح ہم لوگ کی ناک ہوتی تو منہ کیسا لگتا؟ اگر بکری کی طرح ہونٹ ہوتا تو منہ کیسا لگتا؟ اور سنیے، سر ہے، سر اگر بال نہ ہوتا تو منہ کیسا لگتا؟ تو مرد کا جو ذرا چل بھی جاتا، عورتوں کا کیا ہوتا؟ مرد کا جو ذرا چل جاتا، یہ عورتوں کا کیا ہوتا؟ یہ ناشکری، اس کو احساس نہیں ہے۔ اگر رنگ پھیکا ہے تو اگر رنگ میلا ہے تو یہ نہیں سوچتی ہے کہ اللہ چاہتا
چہرہ دیا بال نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بال لمبا لمبا دے کے تجھے سجا دیا، ناک دیا، کان دیا، آنکھ دیا، ایسی آنکھ، ایسی ناک، ایسا کان کہ سب کا ہاتھی ہو یا جانور ہو سب کا کان الگ، تمہارا کان سب سے بہتر، تمہاری ناک سب سے بہتر، تمہاری آنکھ سب سے بہتر، تمہارا ہونٹ سب سے بہتر، اور سجایا اس طرح خدا چاہتا آنکھ یہاں کے بجائے یہیں پہ ہوتی، نابینا اندھا اس کی مرضی ہے، اگر آنکھ یہاں ہوتی تو وہاں سے بھی دیکھ لیتے، لیکن منہ کیسا لگتا، ناک یہاں کے بجائے یہاں ہوتی آپ یہاں سے بھی سن لیتے، منہ کیسا لگتا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کان یہاں نہ ہوتا یہیں پہ ہوتا، منہ کیسا لگتا۔ قربان جائیے رب قدیر کی عطا پر، کان دیا، آنکھ دیا، ناک دیا، سب سے بہتر، لیکن سجایا اس طرح سجایا، آنکھ وہی پہ دیا حسن میں نکھار پیدا ہو، ناک وہی پہ دیا حسن میں رنگت پیدا ہو، کان وہی پہ دیا حسن میں مزید اور اضافہ ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ سب کا حسن ایک طرح، انسان کا جمال ایک طرح۔ لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا یہ رب کا احسان ہے کہ نہیں بات ہے؟ اچھا عورتوں کو دیکھیے، اگر ان کا بال اتنی فکر رہتی ہے کہ اب یہ نئی نسل کی جو بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں وہ نہاتی ضرور ہے لیکن بالوں کی حفاظت کے لیے اتنی چنتت رہتی ہے کہ شیمپو کے بغیر اب غسل مکمل نہیں، شیمپو چاہیے، بڑا نہیں تو 2 روپیہ والا ضرور چاہیے، پوچھ جو آتا ہے بچہ کو بھیجے گا ڈب لیا ڈب DOV ڈب، اور کلینک کیا کیا تھا اس سب کا زمانہ لگ گیا ڈب، اور لائے گی نہائے گی بال کی حفاظت کرے گی، کرنا بھی چاہیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، بال کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی ٹکلا سے پوچھئے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے میرے بات، ایک سے ایک 1000 دوا کھا رہا ہے بال نکل ہی نہیں رہا، یہ ہوتا ہے کہ نہیں بات؟ میرے بھائیوں تمہارے گھر کی میرے گھر کی عورتوں کو اپنے بال کی اتنی فکر ہے، تم بھی نبی کے غلام ہو، وہ بال کی حفاظت کرتی ہے کہ میرے حسن میں نکھار پیدا ہوتا رہے، اور اللہ نے تمہارے چہرے پہ داڑھی دے دیا تھا، رسول اللہ کی سنت بھی ہونا یہ چاہیے، اے عورتوں تجھے چہرے میں جمال چاہیے تو بال کی حفاظت کرتی ہو، ہمارے چہرے میں نکھار ہو، ہم بھی چہرے پہ داڑھی سجا لیں، ہم بھی چہرے کو داڑھی والا بنا لیں، اگر تم حسین لگو گی میں بھی حسین لگوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل چھلاتا جا رہا ہے، کٹاتا جا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا دوست، یاد رکھنا سرکار کے کلمہ پڑھنے والے آپ ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی بیوی کے سامنے بھی سر اٹھا نہیں سکتے ہیں، یہ تو عورتیں ہی بھگلول ہو گئی ہیں، دنیا دار ہو گئی ہیں کہ وہ کبھی حضرت میاں رہے گا باہر تو فون کرے گی، پہلے تو چٹھی چلتی تھی خط، تو 15 دن میں جاتا تھا، ایک مرتبہ نہیں پڑھتا تھا، 36 مرتبہ پڑھتا تھا، بھائی دوریاں ہیں، اب تو موبائل ہے، ہلو ہاں ٹھیک ٹھاک سے ہے تو ہاں ٹھیک ہے، کھانا کھائے، یہ پہلے نمبر پہ پوچھے گی، کھانا کھائے ہاں کھا لیے، کیا کھائے وہ بھی بتا دو، ہاں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا، تو ہاں اچھا ٹھیک ہے ابھی چائے جل رہی ہے ہم بعد میں بات کریں گے، رکھ دیا۔ اور مرد جب فون کرے گا ہلو ہاں ٹھیک ٹھاک ہو تو ہاں ٹھیک ہے، بابو ٹھیک ہے ہاں، ہاں تو کھانا کھا لیے ہاں کھا لیے، کیا پکائی تھی ساگ روٹی، اچھا ٹھیک ہے، چکن بھی منگوا لو گی، ہاں کل جمعہ ہے تو منگوا لیں گے، اچھا ٹھیک ہے رکھو ڈیوٹی جا رہے ہیں۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو بیوی کو فون کر کے کہہ دے خیریت کیسی ہے، کھانا کھا لیا ہاں کھا لیا، اسی کے بعد کہہ دے نماز پڑھ لیا، کوئی مرد نہیں ہے جو بیوی کو فون پہ خبر لے تم نے نماز پڑھ لیا، صبح ہوئی منہ دھو لیا، قرآن پڑھا نہیں، نہ وہ کہتا ہے نہ یہ کہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے بے نمازی کے بطن سے نسل سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے عالم کا گستاخ ہوتا ہے، نبی کا گستاخ ہوتا ہے، بڑوں کا بے ادب ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے